بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیشاب کی نالی میں سوزش کافی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے جو کسی بھی عمر کے فرد کو لاحق ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی لوگ ہچکچاتے بھی ہیں۔ سردیوں میں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ ایسا عموماً یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کی علامات پیشاب میں شدید جلن اور درد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ اکثر پیشاب کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے، رنگت بدل جاتی ہے اور بخار بھی ہو سکتا ہے، جو کہ سنگین صورتحال میں ہی چڑھتا ہے۔ اگر اس بیماری کو نظر انداز کیا جائے یا پہچانا نہ جا سکے تو یہ مثانے سے گردوں تک پھیل جاتی ہے اور گردوں کی سوزش کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ جان لیوا مرض بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بیماری کی علامات اور وجوہات کیا ہیں، اور آخر اس سے چھٹکارے کے لیے کیا آسان تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ ان تمام سوالات پیشاب کی نالی میں سوزش کی چند وجوہات ہیں جن سے اکثر افراد لا علم ہوتے ہیں۔ ویسے تو خواتین میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن مردوں کو بھی اس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے عام وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، قبض۔ اکثر قبض رہنا مثانے کے لیے خالی ہونا مشکل بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس نالی میں بیکٹیریا کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگتی ہے جو انفیکشن کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح ہیضہ یا بدہضمی بھی پیشاب کی نالی میں سوزش کا خطرہ بڑھانے والے امراض ہیں۔ نمبر 2، شوگر۔ جب بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے تو اضافی شوگر پیشاب کے رس سے خارج ہوتی ہے، جو بیکٹیریا کی نشو و نما کے لیے ماحول سازگار بنا دیتی ہے اور متاثرہ فرد کو اس تکلیف دہ مرض کا شکار بنا دیتی ہے۔ یعنی شوگر کے مریضوں کے اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، پیشاب کو روکے رکھنا۔ اگر آپ پیشاب کو کئی گھنٹے روکے رکھتے ہیں تو یو ٹی آئی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے پر بیکٹیریا پھیل جاتا ہے اور اس کی نشو و نما تیزی سے ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، پانی کی کمی۔ بہت زیادہ پانی پینا نہ صرف پیاس سے نجات دلاتا ہے بلکہ یو ٹی آئی سے بھی تحفظ دیتا ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں اگر مناسب مقدار میں پانی کا استعمال نہ کیا جائے تو اس سوزش کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، گردوں کی پتھری۔ گردوں میں جمع ہونے والے منرلز کا یہ مجموعہ بھی پیشاب کی نالی میں سوزش کا خطرہ بڑھاتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے سے پیشاب کی نالی میں بلاکنگ ہو جاتی ہے، جس سے بیکٹیریا کی نشو و نما بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 6، تنگ کپڑے۔ اپنے جسم پر تنگ کپڑوں کا اکثر استعمال پیشاب کی نالی میں سوزش یا انفیکشن جیسے تکلیف دہ مرض کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ ٹائٹ یا تنگ کپڑوں کا استعمال پیشاب کی نالی میں سوزش کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس انفیکشن یا سوزش کے نتیجے میں گردوں کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دوستو، اس سوزش یا یو ٹی آئی کی علامات واضح ہوتی ہیں، بلکہ انہیں بیماری کے آغاز سے پہلے ہی پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اکثر افراد انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم اگر آپ پیشاب کی نالی کے مرض کی شناخت کرنا چاہتے ہیں تو ان علامات کو ضرور یاد رکھیں۔ نمبر 1، ہر وقت پیشاب کی خواہش۔ یہ یو ٹی آئی کی عام علامت ہے، جس میں آپ کو ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہے، چاہے آپ ابھی واش روم سے ہو کر ہی کیوں نہ آئے ہوں۔ آپ کو اس حوالے سے ایمرجنسی کا احساس بھی ہو سکتا ہے، یعنی ابھی فوراً جانا ضروری ہے وغیرہ۔ نمبر 2، بہت کم پیشاب آنا۔ جب آپ واش روم جائیں تو پیشاب بہت کم آئے، آپ کو محسوس ہو کہ مزید کرنا ہے مگر کوشش کے باوجود نہ ہو سکے، یا آپ کو اطمینان نہ ہو، تو یہ بھی یو ٹی آئی کی علامت ہے۔ نمبر 3، جلن کا احساس۔ اس بیماری کے دوران پیشاب آنے پر جلن کا احساس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ درد بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ خرابی کی ہی علامت ہوتا ہے۔ نمبر 4، خون آنا۔ یو ٹی آئی کے مرض میں اکثر پیشاب میں خون آتا ہے، تاہم ضروری نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ اسی طرح پیشاب دیکھنے میں گاڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، بو آنا۔ مثانے میں کسی بھی قسم کے انفیکشن کے نتیجے میں پیشاب کی بو بہت بری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی بدبو کے ساتھ پہلے بیان کی جانے والی علامات میں سے کسی اور علامت کا بھی تجربہ ہو تو یہ یو ٹی آئی کا مرض ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی ہدایات کے مطابق ٹیسٹ کروائیں۔ نمبر 6، پیشاب کی رنگت۔ پیشاب کی رنگت بہت کچھ بتا سکتی ہے، بشمول پیشاب کی نالی میں انفیکشن کے۔ اگر یہ رنگت زرد یا شفاف سے ہٹ کر کچھ اور ہو تو یہ فکر مندی کی نشانی ہے۔ سرخ یا بھوری رنگت انفیکشن کی علامت ہے، تاہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ایسی کوئی غذا تو نہیں کھائی جس کی رنگت گلابی، نارنجی یا سرخ ہو۔ نمبر 7، انتہائی شدید تھکاوٹ۔ پیشاب کی نالی میں سوزش در حقیقت مثانے کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح کے انفیکشن کے نتیجے میں جب جسم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ورم پیدا ہونے لگتا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے ساتھ وہ خون کے سفید خلیات کو خارج کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 8، بخار۔ دیگر علامات کے ساتھ اکثر بخار بھی پیشاب کی نالی میں سوزش کی شدت میں اضافے اور اس انفیکشن کا گردوں کی جانب پھیلنے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگر 101 فارنہائٹ سے زیادہ کا بخار ہو،
ठंडक महसूस होती हो या रात को सोते हुए जिस्म पसीने में भीग जाता हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। दोस्तों, अगरचे यूटीआई के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है, ये बंदे को किसी पल आराम नहीं लेने देता, लेकिन अच्छी बात यह है कि पेशाब की नाली में सोजिश का इलाज आसानी से मुमकिन है। बस आपको शुरू में ही इसकी अलामात को पकड़ना होता है। जितना जल्द इसे पकड़ेंगे उतना ही जल्द इसे निजात भी हासिल कर लेंगे। अब आपको चंद घरेलू टोटके बताते हैं जो इस मामले में मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 1, सेब का सिरका। 2 खाने के चम्मच सेब का सिरका, 1 खाने का चम्मच शहद, आधे लीमू का अरक और 1 कप पानी मिक्स करें और इसे पी लें। इस मशरूब को रोजाना 2 बार उस वक्त तक पीना जारी रखें जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। नंबर 2, ज्यादा पानी पीना। पानी ज्यादा पीने की आदत पेशाब की नाली की सोजिश जैसे तकलीफदेह मर्ज का खतरा कम कर देती है। खुसूसन खवातीन के लिए तो ये आदत बहुत जरूरी है। तहकीक में बताया गया कि खवातीन में इस मर्ज का खतरा मर्दों के मुकाबले में 60% ज्यादा होता है, या हर 4 में से 1 इससे मुतासिर हो सकती है। इस तकलीफदेह मर्ज से बचने का आसान और महफूज तरीका इन्फेक्शन की रोकथाम करना है, और आम मामूल से 1 लीटर ज्यादा पानी पीना इस बीमारी से बचाने में मदद दे सकता है। बेशक खवातीन में इस मर्ज का खतरा मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होता है, ताहम मर्दों को भी इस एहतियात पर अमल करना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से मसाने में इकट्ठे होने वाले बैक्टीरियाज को निकालना आसान हो जाता है और इनका इस्तेमाल नहीं हो पाता, जो कि इस मर्ज का बाइस बनते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि बैक्टीरियाज को जमा होने से रोका जाए। पानी ज्यादा पीना इससे बचाने में मददगार साबित हो सकता है और इस पर कोई इजाफी खर्चा नहीं होता, जबकि कोई मुज़र असरात भी मुरतब नहीं होते। इससे पहले ये बात भी सामने आ चुकी है कि दरमियानी उम्र में पानी कम पीना गुर्दों के अमराज का खतरा भी बढ़ाता है और ज्यादा पानी पीना इस जानलेवा मर्ज से बचाता है। नंबर 3, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में अल्कलाइन होता है जो पेशाब में तेजाबियत को मतवाजन करता है। इसके लिए 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में मिलाएं और पी लें। जिस हद तक मुमकिन हो इस मशरूब का इस्तेमाल करें। नंबर 4, दही। सादा दही लें और हर खाने के बाद कुछ मिकदार में खा लें। दही न सिर्फ मजमूई सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि ये पेशाब की नाली की सोजिश से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। नंबर 5, विटामिन सी। लीमू, माल्टा, पपीता, शिमला मिर्च और तुष फलों समेत मुतअद्दिद चीज़ों में विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और यह पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के इलाज के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अगर इस सोजिश का सामना है तो उस वक्त तक तुष फल कुछ मिकदार में रोज़ खाएं जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। नंबर 6, सब्ज चाय। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि 1 कप सब्ज चाय रोजाना पीने की आदत पेशाब की नाली में सोजिश का मुकाबला ही नहीं करती बल्कि इसके दोबारा पलटने से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अगर इस मर्ज का सामना है तो सुबह शाम 2 कप सब्ज चाय पीना आदत बना लें।